پردے کے اوپر آتے ہیں. پردے میں بھی کچھ اختلاف ہے. آپ کے ہاں ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے، لیکن کچھ اسکول آف تھاٹس یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے، عورت جو ہے وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے چھوڑ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کا سارا واقعہ ذہن میں لے کے آئے، اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. یہ صحیح حدیث ہے بالکل تینوں مسالک کے نزدیک. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ چہرے کو دیکھنے کی. ہاں، کتنی عام فہم بات ہے. براہنہ دیکھنے کی تو اجازت نہیں دے رہے. صرف چہرے کی بات ہو رہی ہے یار. اب چہرے کی اگر چہرہ اسلام میں پردہ ہی نہیں تھا، پہلے ہی ننگا تھا، تو پھر اجازت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی ایک لاجیکل عقلی دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں. یہاں پہ قرآن پاک کس کپڑے کو اتارنے کا حکم دے رہا ہے؟ 60 سال کی عمر کی، 70 سال کی عمر کی عورت کو کس جگہ کے کپڑے اتارنے کا؟ ظاہر ہے کامن سینس بھی اور لاجیکل کے چہرے کہہ رہے ہو، پورے جسم کے کپڑے. اب یہ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی کر دی، چہرے کے پر کا کپڑا اتار دے اگر 60-70 برس کی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر نہ اتارے تو بہتر ہے. 60-70 برس کی عمر جو شادی کی خواہش نہ رکھتی ہو، جس کے حیض کے ایام بند ہو چکے ہو، وہ اپنا کپڑا اتار دے. تو اللہ کے بندو، چہرے کا ہی کپڑا اتارنا کہ جسم سے بھی ننگا گھومنے کی بوڑھی عورت کو اجازت ہے؟ نہیں نا. تو یہ بہت بڑے دلائل ہیں، اور یہ صرف 2 آپ کے سامنے رکھے ہیں، 20 سے زائد دلائل ہیں